مرزا جلمی تناقضات و تعارضات کا وہ مجموعہ ہے کہ پورے شرع صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے تعارضات و تناقضات اور اتنے کذبات مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی نہیں تھے جتنے مرزا جلمی کے ہیں۔ ہمارے علماء نے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ پکڑے ہیں، اس کے تعارضات پکڑے ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے مرزا جیلمی کے پکڑے جا چکے ہیں۔ سینچریاں، کئی سینچریاں مرزا جیلمی جھوٹوں کی اور تعارضات و تناقضات کی کر چکا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کافر ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ زکوٰۃ کا انکاری اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا نماز کا۔ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا ہے، وہ مرتد تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ سارے مال کے اوپر دینی ہوگی۔ یہ واضح طور پر صاف لفظوں میں اس نے مانا ہوا اور کہا ہے کہ زکوٰۃ کے منکرین کافر ہیں، اور دوسری جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے منکرین کی تکفیر نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیں کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے کیا وہ کافر تھے؟ سپیکر آن کریں ان کا۔ جی وہ تو تب حضرت ابوبکر تو تب ان کے خلاف لڑے تھے، ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس طرح نہیں، سٹیپ بائی۔ کیا منکرین زکوٰۃ کافر تھے؟ نہیں، ان پر تکفیر نہیں ہوئی۔ تکفیر نہیں ہوئی، جبکہ زکوٰۃ کے منکرین کی تکفیر ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال اسی بنیاد پہ کیا گیا۔ صحیح بخاری کی 6924 اور 6925 دونوں احادیث نکال لیں، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں گے جو نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی ہے، قتال کیا ہے، اسی بنیاد پہ کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو چکے تھے اور ان کی تکفیر ہوئی ہے۔ یہ ماننا ہے خود مرزا جلمی پہلے کہ منکرین زکوٰۃ یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، بلکہ اس نے تو یہ کہا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کافر ہیں، اور یہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں جی۔ اور کوئی شک نہیں اس میں کہ سیدھے دوست کی ایسے لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، تو ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے منکرین کی تکفیر نہیں ہوئی۔ اس طرح کے بیانات، یہ تو ایک میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، بیسیوں سینکڑوں حوالہ جاتے ہیں اس کے، کہ جس میں اس نے جو نا وہ ظاہر ہے کہ اس کے حوالہ جاتے ہیں، اس کے کلپس کیا نا، کتاب تو ہے کوئی نہیں، اور پھر آخر میں اس کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کلپ کاٹا ہے۔ یہ پورے صفحات کی عبارتیں ہوتی ہیں، اس کا سیاق و سباق آگے پیچھے سے ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے صرف 4 لائنیں دکھا دیتا ہے، اس وقت اس نے کلپ نہیں کاٹا ہوتا۔ ظاہر ہے اس کی کتابیں نہیں ہیں، اس کے بیانات ہیں، اس کے کلپس ہیں، تو ہم کلپس ہی کاٹیں گے نا، ریفرنس اسی کا دیں گے، حوالہ اسی کا دیں گے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک حوالہ دینے کے لیے جیسے مرزا جلی پوری کتاب تو نہیں پڑھتا، 2-4 سطروں کا حوالہ دیتا ہے نا، تو ہم نے بھی جو سیاق و سباق کے ساتھ بات ہے اس کے کلپ کا حوالہ دینا ہوتا ہے کہ اس نے فلان جگہ پہ یہ بیان دیا اور فلان جگہ پہ یہ بیان دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعوت دی انجینئر محمد علی مرزا نے اس کلپ کے اندر کہ محمد ابن عبداللہ منیدی کو چاہیے تھا کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کرتے، انبیاء کرام کے لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرنا چاہیے۔ یقیناً محمد بن عبدالوہاب صاحب اگر زندہ ہوتے اور ہم ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو نبیوں کی طرف چیز منسوب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی یہ 2024 کا بیان ہے کہ انبیاء کے لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرنا چاہیے، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ محمد بن عبداللہ منیدی کو، اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ پچھلے سال یا کچھ عرصہ پہلے تم نے یہ کہا کہ یہ جو الفاظ کے چناؤ والا مسئلہ ہے اس نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انبیاء کے لیے الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے،
اس طریقے سے مرزا جیلمی کے تضادات ہیں. جب آپ خود پھنستا ہے تو بیان اور ہوتا ہے, کسی دوسرے کے لیے بیان اس کا اور ہوتا ہے. مرزا جیلمی نے یہ کہا تھا کہ کتاب و توحید یہ 24 کیرٹ سونا ہے. کتاب و توحید تو 24 کیرٹ سونا ہے, آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے, تو آپ علمی گرفت کریں. میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا کہ مرزا صاحب اگر کتاب و توحید 24 کیرٹ سونا ہے تو اس کے اندر یہ کھوٹ موجود ہے, یہ کھوٹے سکے اس کے اندر موجود ہیں کہ جس میں ابن عبدالوہاب نجدی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو شرک فی الاطاعت کا مرتکب قرار دیا ہے. یعنی انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک کرنے والا نعوذ باللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قرار دیا. تو یہ کھوٹے سکے کھوٹ اس میں موجود ہے. تم کہہ رہے ہو کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے. تو اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے ابھی لیٹسٹ کچھ دن پہلے 2024 میں ایک کلپ اپلوڈ کر دیا ہے, اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. کہا کہ اس لیے یہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی کبھی گناہ کبیرہ نہیں کرے گا, رہا لغزش اجتہادی خطا جس کے لیے ہم گناہ کا ورڈ استعمال نہیں کرتے بلکہ اجتہادی خطا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, وہ انبیاء سے ہو جاتی ہے. قرآن میں رپورٹ ہوئی, لیکن ان خطاؤں کو گناہ کہنا یا ان کے لیے شرک کا لفظ بولنا میرے نزدیک صراحتاً گستاخی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن لوگوں نے گستاخی کی ان کے پاس اپنی دلیل موجود تھی. اس لیے یہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا, عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کبھی بھی گناہ کبیرہ نہیں کرے گا, رہا لغزش اجتہادی خطا جس کے لیے ہم گناہ کا ورڈ استعمال نہیں کرتے بلکہ اجتہادی خطا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, وہ انبیاء سے ہو جاتی ہے, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن ان خطاؤں کو گناہ کہنا یا ان کے لیے شرک کا لفظ بولنا میرے نزدیک صراحتاً یہ گستاخی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے گستاخی کی ان کے پاس وہ اپنی دلیل موجود تھی. محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب و توحید کی صفحہ 361 کی اس عبارت کو ڈسکس کرتے ہوئے مرزا جیلمی اپنے نئے بیان کے اندر اس بات کو مانتا ہے اور تسلیم کیا, اور کہا کہ یہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ابن عبدالوہاب نجدی نے شرک کا لفظ بولا اور ان کی طرف شرک کی نسبت کی ہے, یہ صراحتاً گستاخی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ مرزا مان گیا, مرزا نے اس کو تسلیم کیا. اور تسلیم کس طرح کیا؟ کہتا میں نے کتاب و توحید کے حوالے سے, اس عبارت کے حوالے سے اپنے شیخ زبیر علی زئی سے, جو کہ 2013 میں مر چکا تھا, ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلطی ہے, یہ غلط ہے. کتاب و توحید ہے نا, اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے, وہ یہی جملہ ہے. اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی. شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے, اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. کتاب و توحید تو 24 کیرٹ سونا ہے, آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے, تو آپ علمی گرفت کریں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ 2013 میں اگر تمہارے استاذ یا 2013 سے پہلے تمہارے استاد واوی مولوی زبیر علی زئی نے جب بتا دیا تھا کہ کتاب و توحید کے اندر یہ عبارت غلط ہے اور یہ گستاخی کی کیٹیگری میں آ رہی ہے, تو 2018 میں تم نے کس منہ سے یہ کہا کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے کتاب و توحید؟ کتاب و توحید کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے کیوں ملائے؟ 2018 میں تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے؟ آپ کوئی گستاخی اور گستاخانہ عبارت لے آئیں تو ہم ان سے برات کے اظہار کر دیں گے, ہم رحمہ اللہ اور مجدد کہنا چھوڑ دیں گے. کیا اس وقت یہ عبارت کتاب و توحید کے اندر موجود نہیں تھی؟ اور کیا تمہیں اس عبارت کا پہلے سے پتہ تھا کہ نہیں؟ بقول تمہارے تم نے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد زبیر علی زئی سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا یہ عبارت غلط ہے, اور زبیر علی زئی 2013 میں مر گیا. ظاہر ہے کہ 2013 یا 2013 سے پہلے ہی تم نے پوچھا ہوگا اور ایک کلپ بنایا تم نے 2018 میں, اور اب 2024 میں 2018 میں تم کہتے ہو کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے. ابن عبدالوہاب نجدی مجدد ہے, رحمہ اللہ ہے, جبکہ عبارت اس کتاب کے اندر موجود تھی جس کو آج 2024 میں تم گستاخانہ کہہ رہے ہو, اور صرف گستاخانہ نہیں بلکہ صراحتاً گستاخی کہہ رہے ہو.
اور کوئی شک نہیں ہے اس میں، صراحتاً گستاخی ہے، یہ تم نے کہا